اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس بیان میں کہ یہ دنیا بہت مشکل اور کٹھن کام ہے، تو نے اس عقلمند حکیم کو دیکھا کہ جس کے سامنے رمل کا تختہ رکھا تھا۔ رمل ایک علم ہے جس سے ماضی اور آئندہ کے تمام حالات معلوم ہو جاتے ہیں، اور اس تختہ پر اس نے بہت سے نقش بنائے ہیں اور تمام ستارے اور سیارے اس پر ظاہر کیے ہیں۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کے نقشہ اس تختہ پر کھینچتا ہے، کبھی تو آسمان پر کوئی حکم چلاتا ہے اور کبھی زمین پر۔ تمام ستارے اور تمام برج جو آسمان پر ہیں یہ اس نقشہ میں ظاہر کرتا ہے، اور تمام حکمت اور لوگوں کا عروج اس سے بتاتا ہے۔ نحس اور اچھی باتیں اس نقشہ سے دیکھ کر بتاتا ہے، اور پیدائش اور موت کے خانہ کھینچتا ہے۔ یہ منحوس اچھی باتوں کا حساب اسی سے لگاتا ہے، اور یہ سب باتیں اس تختہ کے ایک کونے میں لکھ دیتا ہے۔ بعض باتوں کو یہ بتاتا ہے کہ گویا بالکل نہیں ہوگی، لیکن اس نقش و نگار سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس پیچیدہ اور مشکل دنیا کی شکل اس تختہ جیسی نہیں ہے۔ تو اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا، یہاں سے چلا جا اور ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ جا۔ جس قدر بھی مرد اور عورتیں یہاں پیدا ہوئیں وہ تمام مر کر بے نام و نشان ہو گئیں۔ تو اس راستہ کے طے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تمام دنیا سختی اور مشکل کی وجہ سے پہاڑ کی طرح ہے، تو اس کے مقابلہ میں ایک دن کا ہے، یعنی بے حقیقت ہے۔ اس شخص کا احوال جس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ حدود نے کہا کہ اہل راز لوگوں میں سے ایک شخص کی آنکھوں کے سامنے سے خدا کے بھیدوں کا پردہ اٹھا دیا گیا۔ فرشتہ غیب نے آواز دی کہ اے شخص، تو جو چیز چاہتا ہے فوراً طلب کر لے۔ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تمام نبی ہمیشہ مصیبت میں گرفتار رہے۔ جہاں کہیں مصیبت اور رنج زیادہ تھا اس میں نبیوں کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ جبکہ بڑے بڑے نبی اور پیغمبروں کے حصہ میں مصیبت تھی، تو بھلا میں ایک غریب شخص مصیبت سے کیسے آزاد رہ سکتا ہوں؟ نہ مجھے عزت کی ضرورت ہے اور نہ میں رسوائی و بدنامی چاہتا ہوں۔ کاش تو مجھے میرے عجز و انکسار کی حالت میں رہنے دے۔ جبکہ مجھ سے بڑے لوگوں کو رنج و مصیبت ملی، تو پھر چھوٹے اور کم رتبہ لوگوں کو خزانے کیسے مل سکتے ہیں؟ نبی تو ان مشکلات کو برداشت کر لیتے تھے، مجھ میں انہیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مجھے میری حالت پر چھوڑ دے۔ میں جو باتیں اپنی جان مار کر تجھے بتا رہا ہوں انہیں تو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ تجھے اس کا خود تجربہ نہ ہو۔ اگرچہ ہم مصیبت کے سمندر میں گر پڑے ہیں، لیکن چکور کی طرح ہم نے اپنے بازو اور پر اڑنے کے لیے کھول لیے ہیں۔ اگر ہمیں افلاس کے مگرمچھ کا علم ہو جائے تو پھر ایسے راستہ پر ہرگز نہ چلیں۔ شروع میں تو اپنے گمنڈ اور غرور کی وجہ سے بے چین رہے گا، جبکہ تو اس سمندر میں کودے گا اور پھر کنارہ پر جا لگے گا۔ ایک مکھی کا راستہ میں شہد کی مکھی کا محال دیکھنا۔ ایک مکھی اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ اس نے راستہ میں ایک جگہ شہد کی مکھی کا محال دیکھا۔ وہ شہد دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی اور جوش میں آ کر کہا کہ مجھ جیسا آزاد کون ہے؟ مجھ مسکین سے یہ شہد کی مکھی جو چھین لیتی ہے اور اسے اپنے محال میں لے جا کر رکھتی ہے۔ جب درخت میں میوہ لگتا ہے تو وہ بھی اس شہد جیسا لذیذ نہیں ہوتا۔ اگر تیرے دل میں درد ہے تو اس کا علاج تو ہی ہے۔ تو دل کے اندر اور جان کا علاج بن جا۔ جب مکھی کو شہد کا عشق ہوا تو اس کے ہاتھ پاؤں شہد میں جم کر رہ گئے۔ جس قدر وہ تڑپی اسی قدر زیادہ جم گئی، اور بھاگنے کی کوشش کرنے سے اور زیادہ گرفتار ہو گئی۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، یہ شہد میری مصیبت کا باعث ہو گیا، اور یہ شہد میرے لیے زہر سے بھی زیادہ کڑوا ثابت ہوا۔ اگر میں نے اس سے پہلے شہد کی مکھی کو ایک جو دیا تھا تو اب 10 جو دینے پڑیں گے۔ خدا کرے میں اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں۔
عشق۔ کوئی وادی استغنا میں چین و آرام سے نہیں رہتا۔ اس وادی میں سفر کرنے والا شخص سوائے عقل مند کے کوئی دوسرا نہیں۔ ایک مدت تک عاشق اپنی عمر غفلت میں بسر کرتا ہے۔ میں نے اپنی عمر بے فائدہ ضائع کی ہے، لیکن عشق حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری زندگی کی ضرورت ہے۔ کھڑا ہو اور اس خطرناک وادی عشق میں سفر کرنے کا ارادہ مت کر۔ یا تو اپنی جان دے دے ورنہ اپنا دل مت کھو، کیونکہ جب تک تیرا دل تیری جان کے ساتھ ہے اس وقت تک ہر لمحہ تو سرگردان اور پریشان رہے گا۔ اس راستہ پر اپنی جان قربان کرتے اور جسم ضائع کرتے، ورنہ وادی استغنا کا ارادہ ترک کرتے۔ ایک خرقہ پوش شیخ کا کتوں کے محافظ کی لڑکی پر عاشق ہونا۔ ایک خرقہ پوش بہت مشہور شیخ تھا۔ اس کا صبر و چین ایک کتوں کے محافظ کی لڑکی نے ختم کر دیا۔ اس لڑکی کے عشق میں اس قدر برا حال ہوا کہ اس کے دل سے دریا کی طرح خون بہنے لگا۔ اس امید پر کہ اس لڑکی کو دیکھ سکے، یہ رات کے وقت اس کے کتوں کے پاس سویا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی ماں اس بات سے واقف ہو گئی۔ اس نے شیخ سے کہا، تو گمراہ کیوں ہو گیا ہے؟ لیکن اگر حقیقتاً تجھے اس لڑکی سے عشق ہے تو ہمارا پیشہ تو کتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا پیشہ اختیار کر لے اور کتوں کی حفاظت کر۔ 1 سال بعد تیرا لڑکی سے نکاح کر دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ شیخ اپنے ارادہ کا کمزور نہیں تھا، اس نے اپنا خرقہ ادھار پھینکا اور کتوں کی حفاظت کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ کتوں کے ہمراہ جنگل اور شہر میں پھرتا تھا۔ 1 سال تک تو اس نے یہی کام کیا۔ ایک دوسرا صوفی جو اس کا دوست اور ساتھی تھا، جب اس نے اسے اس حال میں دیکھا تو کہا کہ اے جاہل، تو 30 سال تک تو انسان بنا رہا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بھلا آج تک کسی نے یہ کام بھی کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ اے غافل، اس قصہ کو لمبا مت کر، کیونکہ اگر اس معاملہ کو سب پر ظاہر کرے گا، خداوند تعالیٰ تمام بھیدوں کو جانتا ہے۔ تیرے ساتھ بھی یہی حشر کرے گا جو میرا حال ہے۔ جب وہ تیرے تانا اور ملامتیں سنے گا تو یہ کام مجھ سے لے کر تجھے دے دے گا۔ میں کب تک اپنے دل کا رنج و غم بیان کرتا رہوں؟ میرا دل خون ہو گیا اور کسی نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ میں اس قدر باتیں فضول نہیں کہتا، لیکن تم میں سے کوئی بھی خدا کے بید ڈھونڈنے پر رضامند نہیں ہوا۔ اگر تم اس راستہ کے بیدوں کو سمجھ لو گے پھر تم میری بات مانو گے، اور اگر میں اس سے پہلے تمہیں واضح نصیحت کرتا رہوں تو تم سب خواب غفلت میں سوتے رہو گے اور کوئی راستہ نہیں چلے گا۔ ایک مرید کا اپنے شیخ سے سوال کرنا۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے ایک سوال کیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ دور ہو جا، اگر تم اس وقت منہ دھو لو پھر میں تم سے یہ نکتہ بیان کروں گا۔ غلاظت میں مشک کی خوشبو سنگانے سے کیا حاصل ہے؟ مست اور دیوانے لوگوں کے سامنے اس قسم کے نکتے اور باتیں بتانے سے کیا فائدہ؟ وادی توحید کی صفت میں اس کے بعد وادی توحید آئے گی، جو اکیلے رہنے کی منزل ہے۔ جب سب پرندے اس میدان میں داخل ہوں گے تو سب کے سر ایک گریبان سے نکلیں گے۔ خواہ تم بہت سی چیزیں یکم اس راستہ میں صرف ایک چیز نظر آئے گی، چونکہ ہمیشہ بہت سی چیزیں ایک چیز سے بنی ہیں اور تمام اعداد ایک کے عدد سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کا ہندسہ ظاہر ہوتا ہے اور پھر اس سے اور ہندسے اور عدد نکلتے ہیں، کیونکہ یہ شمار میں نہیں آ سکتا، اس لیے ازل اور ابد کو چھوڑ دے۔ جب ازل غائب ہو گئی تو ابد ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایک شخص کا دیوانہ سے سوال کرنا۔ اس دیوانے سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، اس کی تفصیل بیان کر۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عزت اور بدنامی کی دنیا کی مہندی کی طرح سینکڑوں رنگ ہیں۔ اگر کوئی مہندی کے درخت کے پتوں کو ہاتھ میں ملے تو بے شک یہ موم کی طرح پس جائیں گے، کیونکہ یہ صرف موم ہے، اس لیے مہندی کے سامنے اور رنگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
یہ سب صرف ایک رنگ ہے جو مختلف رنگ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ سب ایک چیز ہے، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے۔ نہ یہاں میں کا سوال ہے، نہ تو کا۔ ایک بوڑھی عورت کا بو علی کے پاس جانا۔ وہ بوڑھی عورت بو علی کے سامنے گئی۔ وہ سونے کا کاغذ، غالباً یہ آج کل کے نوٹ تھے، لے کر گئی اور کہا کہ یہ مجھ سے لے لیجئے۔ شیخ نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی سے سوائے اس چیز کے کہ جس پر میرا حق ہے میں کوئی چیز نہیں لوں گا۔ بوڑھی عورت نے اسی وقت کہا کہ اے بو علی، تو اس قدر بہنگا کیوں ہو گیا ہے؟ یعنی چیزوں کو ٹیڑھی نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ تو اس معاملہ کا ذمہ دار نہیں ہے، تو سب چیزوں کو اس طرح کیوں دیکھتا ہے؟ اگر تو بہنگا نہیں ہے، انسان اس جگہ کسی غیر کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ کعبہ ہے، بت خانہ نہیں ہے کہ جہاں بہت سے بت ہوں۔ خدا کو تمام باتوں کا علم ہے اور وہ سب کو جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا اور اس کے سوا کوئی باقی رہنے والی ہستی نہیں ہے۔ جو شخص اس کی ذات میں محو ہو جاتا ہے اور سب چیزوں سے علیحدہ ہو کر اسی کا ہو جاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ جو شخص دریائے وحدت میں گم نہیں ہوا، وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ جو غیب سے واقف ہے، وہ ہنر والا ہے۔ اس کے گریبان میں سورج چھپا ہوا ہے، اس کا دل سورج کی طرح روشن ہے۔ آخرکار ایک دن وہ سورج اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیتا ہے۔ جو شخص کے سورج تک پہنچ گیا تو یقین رکھ کہ پھر اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی، اور جب تو حقیقت و معرفت کے درجہ پر پہنچ گیا تو پھر سب چیزیں بیکار ہیں۔ اگر تو اپنے آپ میں محو رہا تو ہمیشہ اچھائی اور برائی میں پھنسا رہے گا۔ جب تک تجھے معرفت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک تو اپنے آپ میں گرفتار ہے۔ اے کاش تو پیدا ہونے سے پہلے کی حالت میں رہتا، یعنی تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ پہلے بری باتوں سے بالکل پاک ہو جا، پھر اس کے بعد خاک اڑاتا پھر۔ تجھے کیا خبر ہے کہ تیرے جسم میں کیا کیا غلاظتیں اور نجاستیں بری ہوئی ہیں؟ سانپ اور بچھو تیرے جسم میں چھپے ہوئے ہیں، یہ تیرے اندر سو رہے ہیں۔ اگر تو ذرا انہیں چھیڑ دے گا تو یہ ہزاروں اژدہے بن جائیں گے۔ ہر ایک سانپ ایک دوزخ ہے، تو کہاں تک ان سے بچے گا؟ تیرا کام ہی دوزخ میں رہنا ہے۔ مگر تو ان سانپوں سے پاک ہو جائے تو زمین میں آرام سے سو جائے گا، ورنہ زمین کے نیچے یعنی قبر میں قیامت تک ہزاروں سانپ اور بچھو تجھے ڈسیں گے۔ جس شخص کو اس پاک بات کی خبر ہے وہ آرام اور چین سے ہے۔ اے اتار، تو کب تک ان مجاز کی باتوں میں مبتلا رہے گا؟ اب تو خدا کی توحید کے بید بیان کر۔ جب انسان توحید کے راستہ پر چلتا ہے تو اس کا راستہ اس کے قدم چومنے کو اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ اگرچہ وہ راستہ ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بولتا ہوا ہو تو گونگا ہو جاتا ہے۔ جزو کل بن جاتا ہے اور پھر نہ جزو رہتا ہے اور نہ کل باقی رہتا ہے۔ صرف انسان کی صفت رہ جاتی ہے، اس کی جان اور جسم نہیں رہتا۔ عناصر اربع یعنی آب و آتش، خاک و باد ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ہزاروں چیزیں اپنی شکل و صورت کھو دیتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس مدرسہ میں تو ہزاروں بچوں کو حیران دیکھے گا۔ عقل وہاں کہاں ہے؟ اسے تو نکال دیا گیا۔ یہ بچے مادرزاد اندھے اور بہرے ہیں۔ اگر ایک ذرے نے بھی اس راستہ پر قدم رکھ لیا تو اسے دونوں جہانوں کے بیدوں کا علم ہو گیا۔ تمام دنیا میں خدا کی ہستی کے سوا اور کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، اور کوئی چیز بال برابر بھی اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شخص اس کی ذات کل میں شامل نہیں ہوا تو اس کا وجود عدم کے برابر ہے۔ شیخ لقمان سرخسی کی مناجات۔ لقمان سرخسی نے کہا کہ اے خدا، میں بوڑھا ہوں، پریشان حال ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ جب غلام بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے خوش کر دیتے ہیں، اس کو آزادی کا پروانہ دے کر آزاد کر دیتے ہیں۔ اے بادشاہ،
तेरी अतात व बंदगी में मैंने अपने बाल बर्फ की तरह सफेद कर लिए हैं। मैंने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। अब तू मुझे खुश कर दे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आज़ादी का परवाना दे दे। फरिश्ता-ए गैब ने आवाज़ दी कि ऐ खुदा के खास बंदे, कि जो शख्स उसकी गुलामी से निजात हासिल करना चाहता है उसकी अक्ल और तकालीफ खत्म हो जाती हैं, यानी वो दीवाना हो जाता है। तू इन दोनों चीजों को तर्क कर दे और इस रास्ता पर कदम रख। उसने कहा कि ऐ खुदा, मैं तुझे हमेशा मांगता रहता हूँ, मुझे अक्ल और तकलीफ की जरूरत नहीं है, यानी तेरी जरूरत है। वो तकलीफ और अक्ल से आजाद हो गया और जुनून में नाचने लगा। उसने कहा कि अब मुझे खबर नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं खुदा का गुलाम नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या चीज हूँ। मेरी अतात खत्म हो गई, लेकिन मेरी आजादी भी जाती रही। अब मुझे खुशी मुसीबत का बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं अगरचे तमाम सिफात से बालातर हो गया, लेकिन फिर भी मुझ में सिफ्त बाकी है। अगरचे मैं आरिफ हूँ, लेकिन मुझे मारिफत हासिल नहीं हुई। अब मुझे ये खबर नहीं कि मैं तू हूँ या तू मैं है। मैं तुझ में गैब हो गया हूँ। अब सिवाय तौहीद के कुछ और चीज बाकी नहीं रही। सुल्तान महमूद की हिकायत। हुदहुद ने कहा कि एक मुबारक दिन जबकि महमूद के लश्कर देखने का दिन था, बादशाह अपनी फौज और साथियों के हमरा जंगल में गया और एक ऊंचे मुकाम पर बादशाह बैठा। महमूद के करीब उसका गुलाम अय्याज और उसका वजीर हसन महमदी था और ये दोनों लश्कर के हालात बता रहे थे। तमाम मैदान में फौज और हाथियों की कसरत ऐसे मालूम होती थी जैसे चींटियां फिर रही हैं। आज तक किसी इंसान ने इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा होगा और इस फौज से बड़ी कोई और फौज ना देखी होगी। बादशाह ने अपने खास गुलाम अय्याज से कहा कि ऐ लड़के, ये जितनी भी फौज और लश्कर है ये मेरी मलकियत है और मैं तेरी मलकियत हूँ। तू मेरा बादशाह है। अगरचे बादशाह ने ये इल्फाज कहे, लेकिन अय्याज बहुत बेकरार था। उस वक्त अय्याज ने बादशाह की ताज़ीम नहीं की और अपने दिल में कहा कि महमूद ने मुझे बादशाह क्यों कहा है। वजीर हसन ने नाराज होकर कहा कि ऐ गुलाम, बादशाह तेरी इतनी इज्जत करता है और तू इस तरह बेइज्जती कर रहा है। तू झुककर जमीन बोसी नहीं करता, तू इज्जत और एहतराम क्यों नहीं करता? क्या बादशाहों के सामने हक शनासी नहीं करनी चाहिए? जब अय्याज ने यह बात सुनी तो कहा कि इसके जवाब दो हो सकते हैं। एक तो जवाब यह है कि अगर कोई बादशाह के सामने जमीन बोसी करता है तो या तो आजिज़ी से उसके सामने जमीन पर गिर पड़ता है या रो रो कर उससे अपनी दरख्वास्त अर्ज करता है। बादशाह से ज्यादा होना या कम होना दोनों हालतों में बादशाह की बराबरी मकसूद है। मेरी हस्ती ही क्या है कि ऐसी जुर्रत कर सकूं और बादशाह की बराबरी करूं। मैं बादशाह का गुलाम हूं और मेरी इज्जत उसकी दी हुई है। मैं चीज ही क्या हूं, सब कुछ उसी का हुक्म है। वो बात जो बादशाह रोज करता है आज उसने गुलाम अय्याज से की है। अगर दोनों जहान उसके नाम का खुतबा पढ़ें जब भी उसके एहसान से ओहदा बरा नहीं हो सकते। मैं भला किस गिनती में हूं जो इस मैदान में निकलूं। मैं उसकी ताजीम और जमीन बोसी भी नहीं करता और ना उस पर चढ़ाई करता हूं। मेरी हस्ती ही क्या है जो उसकी बराबरी कर सकूं। जब हसन ने अय्याज की ये बात सुनी तो कहा, ऐ हक शनास गुलाम, शाबाश, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि तू हर घड़ी बादशाह की सैकड़ों इनायात के लायक है। फिर हसन ने कहा कि दूसरा जवाब बताओ। अय्याज ने कहा कि ये तेरे सामने बताना दुरुस्त नहीं है। अगर मैं और बादशाह अकेले हों उस वक्त इस बात का बताना दुरुस्त है। क्योंकि तू इन बातों को जानने वाला नहीं है, इसलिए मैं ये बात तेरे सामने नहीं कह सकता, क्योंकि तू बादशाह नहीं है। बादशाह इस राज से वाकिफ है। बादशाह ने वजीर हसन को फौरन भेज दिया और हसन भी फौज के सिपाहियों की तरह दूर खड़ा हो गया। क्योंकि उस खलवत में ना हम यानी दुई थे, ना मैं यानी दुई। ऐसी हालत में हुस्न बाल के बराबर भी हो तो अच्छा मालूम नहीं होता। बादशाह ने कहा कि अब खलवत हो गई, वो राज अब मुझे पता। अय्याज ने कहा कि जिस वक्त बादशाह मुझ पर मेहरबान होता है और मुझ गरीब पर मेहरबानी की नजर करता है
اس نگاہ کی روشنی میں میرا وجود غائب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے آفتاب کی روشنی میں بالکل غائب ہو جاتا ہوں۔ جب کہ میرا وجود ہی نہیں رہتا تو پھر میں بادشاہ کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ اگر اس وقت کوئی مجھے دیکھے تو اس وقت میں عجاز غلام نہیں ہوتا بلکہ دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اگر تو مجھ پر سینکڑوں مہربانیاں کرتا ہے تو وہ مہربانیاں مجھ پر نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی میں سایہ غائب ہو جائے تو پھر وہ سایہ زمین بوسی کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ دھوپ میں سایہ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ عجاز تیرے کوچہ میں سایہ کی طرح ہے اور تیرے چہرے کے سورج کی روشنی میں غائب ہو گیا ہے۔ جب میں غلامی کی قید سے آزاد ہو گیا تو جو تیرا جی چاہے کہہ، کیونکہ اب تو خود ہے، عجاز نہیں رہا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔